سر ٹرمپ کے معاملے پر آپ کی پارٹی کی پالیسی لائن کوئی واضح نہیں ہے. کل حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ٹرمپ سے امیدیں لگا لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بیانات دے دیتے ہیں. آپ بھی ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ اور امریکہ کے گن اس وقت گا رہے ہیں, تو اصل میں آپ کی پارٹی کی پالیسی لائن ہے کیا؟ کیوں اتنی امیدیں ٹرمپ سے وابستہ ہیں؟ ہم نے تو نہیں کی. یہ بھی اس کٹ پتلی مسلم لیگ نون کی اندر کی گھبراہٹ ہے جس سے وہ آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات اٹھائیں, خواجہ آصف کو اٹھائیں, لطیف باقی کو کھوسا اٹھائیں, صاحب نے وہ میرے بھی شو میں گھبراہٹ کہا کا تھا شکار ہیں. کہ ٹرمپ آئے گا تو نومبر میں خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے. یہ ان لوگوں کی گھبراہٹ ہے, ہم نے تو نہیں کہا یہ بات. ہمارا آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بھائی. ہم تو عوام سے, انصاف کے نظام سے, ہم پاکستان سے توقعات رکھتے ہیں. ہاں, وہاں کے جو اوورسیز ہمارے پاکستانیز ہیں ان لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں بیکاز آف دی اونلی ریزن کہ ریجیم چینج آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ ایڈمنسٹریشن تھی وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی. تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایک غصہ ہمارے ورکرز کا, ہمارے یا اوورسیز پاکستانیز کا یا مسلم ورلڈ کا بنتا تھا جو انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو باقی ہمارا مستقبل ہمارا پاکستانی عوام ہے, ہمارا ان سے توقع ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے جمہوری نظام پہ یقین رکھتے ہوئے, جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے, ہم تو 180 سے زیادہ سیٹیں آلریڈی جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے بلے کا نشان چھینا, ہم پھر بھی جیت گئے. ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, پھر بھی ہم جیت گئے. لیکن اس کرپٹ اشرافیہ جو اوپر چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان بدماشیہ نے اٹھ کے تو اس وقت عوام کا گلا گھونٹا ہوا ہے. ان کی سانسیں بند کی ہوئی ہیں جمہوریت کو دفن کر کے. ان کی سانسیں بند کی ہوئی ہیں آئین اور قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے. وہ اب جو آخری فورم رہ گیا انصاف کا نظام, اس کے اوپر حملہ آور ہے. تو ہم تو اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بہت دیکھیں وہ چیف شکریہ سیکرٹری شعیب کس صاحب آپ کا کیپیسٹی میں اور مریم آپ کے نواز وقت کو کا. پروٹوکول دیتا پھر رہا ہے. امید بھائی تو چیف سیکرٹری ہے پنجاب کا, نجی دورے پر کس کیپیسٹی میں سر وہاں یہ گیا تو ہوا ہے سوال اب گنڈا سوئٹزرلینڈ؟ پور صاحب سے بھی ہوتا ہے کہ وہ کس اب ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ ہے تو ساری صوبے کی مشینری وہ بھی جلسے جلوسوں میں استعمال کرتے ہیں. سر کل ثوابی میں جلسہ ہوا لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کسی میسف تحریک کا اعلان پی ٹی آئی کرے گی بانی پی ٹی آئی کو باہر لانے کے لیے, لیکن وہی دعوے اور وہی اعلانات, اور آپ کا ووٹر اور سپورٹر خاصا مایوس ہوا ہے. اور شاید وہ وقت بھی دور نہیں جب جلسوں میں آنا ہی بند کر دیں کہ سیم باتیں اور سیم دعوے ریپیٹ کیے جاتے ہیں لیکن بار بار کی کالز پر صفر نتیجہ. نہیں جی, ایسا نہیں ہے. کل بھی بہت بڑا جلسہ تھا, اس سے پہلے بھی جو بھی جلسے ہم نے کیے بہت بڑے جلسے ہوئے, اور الحمدللہ ہم سکسیسفل جلسے کر سکتے ہیں. اور اچھی بات کی ہمارے ایک لیڈر نے, اس نے کہا جی جتنے لوگ ہمارے اسٹیج پہ ہیں اتنے تو ساری پی ٹی ایم کی جماعتیں مل کے اپنا جلسہ یا ورکر کنونشن نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ کل لیمین گنڈا پور نے سب سے اوتھ لیا کہ جس وقت جب کال آئے گی عمران خان صاحب کی اسی نومبر کے مہینے میں میسو موومنٹ کے لیے, تو انشاءاللہ سب لوگ کھڑے ہوں گے, سب لوگ نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور ان کی کال پہ لوگ باہر نکلیں گے. اور ہم نے عوام کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ تاکہ عوام بھی باہر نکلے, صرف پی ٹی آئی کا ورکر نہیں. یہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ عوام کا حق کے حکمرانی ہے جمہوریت میں جو کہ چھین لیا گیا ہے. اور اسی طرح جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے یہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے. اور اس طرح جس طرح کی رجیم چینج چل رہی ہے, رجیم چینج آپریشن کے بعد جس طرح کے لوگ یہ مسلط کیے گئے ہیں فارم 47 کی حکومت, یہ کسی صورت نہ آئینی ہے, نہ قانونی ہے, نہ اخلاقی ہے. اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس طریقے سے فارم 47 جعلی پیپر بنائیں اسی الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, اور وہ ایک جعلی حکمران بن کے پارلیمنٹیرینز بن کے بیٹھ جائیں. وہ نہ صرف اسی الیکشن کمیشن کو ایکسٹینشن دیں, اسی چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دیں, اسی پارلیمان کے ذریعے عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہوں. اور وہ جعلی جو پارلیمنٹ ہوگی اس کے پاس کیا اخلاقی, آئینی اور قانونی جواز ہے کہ وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کرے یا قانون سازی کرے اور ہر ایک کو صرف اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرے. جس طرح ججز کی تنخواہیں بڑھائی گئی, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اوپر سے آپ 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ ان کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ عدلیہ کے نظام انصاف پہ ہم حملہ آور بھی ہو جائیں ٹھیک ہے, تب بھی یہ خاموش رہیں اور ان کو ان کی مرضی کی پیمنٹس ملتی رہیں. اسی طرح جو باقی ان کی حرکتیں اور جو ان کے کرتوت ہیں وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں.
میرا نہیں خیال کہ عوام ان ریجیکٹڈ لوگوں کو مزید زیادہ ٹائم کے لیے برداشت کرے گی۔ اچھا، اور سر خواجہ آصف کی بقول علی امین صاحب کمپرومائزڈ ہیں اور پی ٹی آئی رہنما کو بانی کو رہا کرانے کے لیے اعلانات صرف بڑکے ہیں، آپ کو ان کی کوئی بات میں حقیقت نظر آتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ اگر علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہیں تو پھر تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں صبح شام، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف سے پوچھیں تو قسم اٹھا کے بتا ریحانہ ڈار سے تو ہارا ہے یا جیتا ہے؟ جو شخص 50,000 سے الیکشن ہار جائے اور کس منہ سے آ کر کے یہاں لمبی لمبی باتیں چھوڑتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک شخص اسمبلی میں بیٹھا ہی ناجائز اور انلیگل ہے، اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے وہ اس موضوع پہ کوئی بات کر سکے، اور آج آ کر کے آپ پی ٹی آئی کی انٹرنل لیڈرشپ پہ جو بھی آپ سوال کریں ضرور کریں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تو پہلے پارساک بنا لینا، پہلے اپنی تو صفائی پیش کر دیں، اپنے الیکشن کا تو آڈٹ کرا لیں۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ریحانہ ڈار جیتی ہوئی ہے اور یہ ہارا ہوا ہے، اور جس طرح اس نے عثمان ڈار پہ، جس طرح عمر ڈار پہ اس نے ظلم کیا، ریحانہ ڈار کے گھروں پہ چھاپے مارے اور ان کے گھر توڑے، ان پہ تشدد کیا، ان کی بہو پہ تشدد کیا، تو یہ تو سب کے سامنے یہ ننگے ہو چکے ہیں، ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ ہاں البتہ اب یہ 2018 مقدمات میں سے 2017 میں ضمانتیں ہو گئی ہیں، ایک مقدمہ رہ گیا ہے، اگلے ہفتے لگا ہوا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پہ ضمانت ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مایوسی ہوئی یا کوئی پرابلم ہوا تو ہم ماس موومنٹ کے لیے تیار ہیں، ساری لیڈرشپ بھی ہوگی، سارے ورکرز بھی ہوں گے، عوام بھی کھڑی ہوگی۔ آج آپ امریکہ میں دیکھیں نا کس طریقے سے تبدیلی آئی ہے، وہاں لوگ جمہوریت کیوں ملک ترقی کر رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے بلیو کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی اس طرح فارم 47 بناتے اور اپنی جو پاپولر لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے، ان کو اٹھا لیتے، بند کر دیتے، سر ٹرمپ کے فوج کے معاملے پاس پہ آپ لوگوں فوج کی کے پاس پالیسی اختیار تھا، لائن، سر بڑے ٹرمپ کے بندوق کے زور پہ وہ بھی کر بالکل سکتے تھے، صحیح ہے سر، لیکن کیا لیکن ان کا مجھے ملک بتائیے ترقی گا، یافتہ یا تہذیب یافتہ کہلاتا؟ ٹھیک ہے